अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सियासी हवाले से एक बड़ी खबर है। मेरे लिए कम अज़ कम ये बड़ा इंकशाफ है कि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन जमातों से 18वीं तरमीम के हवाले से अपोजिशन जमातों के साथ नहीं थी और वो पीटीआई के साथ ऑन बोर्ड थी। पीटीआई का 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के हवाले से जो मौक़िफ़ था वो वही मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून का था। ये इंकशाफ हुआ है आज मेरे सामने। और लेकिन अब जो है तशवीश की बात इसलिए नहीं है क्योंकि मुस्लिम लीग नून वापस आ गई है। मौलाना फजल रहमान ने जो नून लीग के सदर शहबाज शरीफ से रब्ता किया, उनके साथ डिस्कस किया है और बाकी जमातों से भी मौलाना ने रब्ते किए हैं। तो उसके बाद एक आज मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ की और जमीयत उलमाए पाकिस्तान मौलाना अवैस नूरानी की, जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर, ये तमाम जो अपोजिशन के कायदीन हैं ये अब ऑन बोर्ड हो गए हैं। अब इन्होंने मुश्तरका एलामिया 18वीं तरमीम के हवाले से जारी किया है। क्या कहा गया है मुश्तरका एलामिया में वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन मुझे बड़ा एक अजीब और हैरत हुई ये सुनकर कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई के साथ ऑन बोर्ड हो गई थी। 18वीं तरमीम को ख़त्म वो भी चाह रही थी कि 18वीं तरमीम को ख़त्म तो करना शायद वो न चाह रही होगी, लेकिन कुछ तरामीम नून लीग भी चाह रही थी कि इसमें होनी चाहिए जो बाकी जमातें नहीं चाहती। तमाम जमातों ने इस पर 2011 में इत्तेफाक किया था और तमाम जमातों के इत्तेफाक के बाद ये 18वीं तरमीम मंजूर हुई थी। सूबों को इख्तियारात दिए गए। अब जो है इसको रोल बैक करना चाह रही है पीटीआई। पीटीआई यकीनन किसी न किसी एजेंडे पर होगी। पीटीआई इस तरह 18वीं तरमीम को अपनी तरफ से कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं कर रही। पीटीआई के बैक पे कुछ न कुछ तो एजेंडा होगा जिसके तहत पीटीआई ये डिमांड कर रही है। शफकत महमूद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, इवन खुद वजीर आजम इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं। अब जो है 3 वज़रा को 18वीं तरमीम के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया गया है और तीनों वज़रा का एक ही ज़ुबान है, एक ही बयान है कि 18वीं तरमीम की वजह से वफाक कमज़ोर हो गया है। वफाक के जो माली इख्तियारात हैं वो डिस्टर्ब हुए हैं और 18वीं तरमीम की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं। सूबों को इख्तियारात चले गए हैं और इसको रिवाइज़ करना चाहिए, नज़रसानी होनी चाहिए और ये डिमांड कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पर नज़रसानी के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। पीटीआई के पास न कौमी असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी है न सेनेट में 2/3 मेजॉरिटी है। तो पीटीआई किस तरह करेगी? हाँ, नून लीग अगर साथ देती कौमी असम्बली में तो फिर तो पीटीआई कौमी असम्बली से मंजूर करा सकती थी, लेकिन सेनेट से कैसे मंजूर कराएगी? ये भी अगर नून लीग साथ दे और कुछ और जमातें तो फिर हो सकता है। तो लेकिन बहरहाल नून लीग अब वापस आ गई है। ये अच्छी खबर है मेरे लिए कि आप लोगों के लिए भी कि नून लीग अब जो है 18वीं तरमीम का खात्मा नहीं चाह रही। मौलाना के साथ उनके जो डिस्कशन हुई है शहबाज शरीफ की वो तकरीबन कामयाब हो गई है। उसके बाद जॉइंट जो स्टेटमेंट है, जो मुश्तरका एलामिया है, वो जारी कराया गया है। नून लीग के कुछ लोगों के साथ जो करीबी ज़राए हैं नून लीग के, उनके साथ मैंने डिस्कस किया कि ये क्या कहानी है। तो उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ हर वक्त इस्टब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड होते हैं और उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। शहबाज शरीफ और उनके जो रफ़ाक़ाए कार हैं, अयाज सादिक वगैरह, जो उनके करीबी लोग हैं पार्टी में, उनकी ख्वाहिश तो ये है या हो सकती है कि 18वीं तरमीम पर नज़रसानी की जाए, कुछ इसमें मज़ीद तब्दीली की जाए। लेकिन परवेज़ रशीद, मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ के जो हल्के अहबाब या नवाज शरीफ के जो कैंप के लोग हैं, मौक़िफ़ के लोग हैं, मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के लोग हैं, वो नहीं चाहते
کہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو یا 18ویں ترمیم پر نظر ثانی ہو۔ تو نون لیگ کے اندر بھی اس پر دو آرا جو ہے موجود تھیں، اختلاف رائے ان کے اندر بھی موجود تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان کو شاید یہ کہیں سے اطلاع ملی کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی آن بورڈ ہو گئے ہیں، تو مولانا نے پھر فوری طور پر گزشتہ روز رابطے شروع کر دیے۔ گزشتہ روز مولانا نے شہباز شریف سے رابطہ کیا، طویل ڈسکشن کی ان کے ساتھ تفصیلی، اور بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کیا، آفتاب شیرپاؤ سے، محمود خان اچکزئی سے، ان لوگوں سے رابطہ کیا تھا، اور میاں افتخار حسین جو ہیں اے این پی کے، ان سے رابطہ کیا تھا۔ آج پھر مولانا نے باقی جو رہنما تھے ان کے ساتھ آج رابطہ کیا ہے۔ حاصل بزنجو سے بھی رابطہ ہوا ہے مولانا کا، اور پروفیسر ساجد میر، مولانا اویس نورانی سے۔ تو اس کے بعد مولانا کو انہوں نے تمام جماعتوں کے قائدین نے مولانا کو اختیار دیا کہ وہ مشترکہ اعلامیہ اپوزیشن کی جانب سے جاری کرائیں۔ تو مولانا نے آج مشترکہ اعلامیہ اپوزیشن کی بہاف پر جاری کیا ہے، اور اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ 18ویں ترمیم کو کسی صورت رول بیک ہونے نہیں دیا جائے گا، اور 18ویں ترمیم کو رول بیک اگر کرنے کی سازش کی حکومت نے تو ہم جو ہے تمام اپوزیشن جماعتیں متفقہ طور پر دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، رکاوٹ بنیں گے، مزاحمت کریں گے۔ یہ اس بات پر اتفاق ہوا ہے۔ دوسرا، اس بات پر بھی اتفاق ہوا ہے، تشویش کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ حکومت این ایف سی ایوارڈ کا جو قانون ہے، این ایف سی ایوارڈ کو بھی اس کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، اور اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اور فیصلہ کیا گیا، اتفاق کیا گیا کہ صوبوں کو جو حقوق ملے ہیں یا مل رہے تھے این ایف سی ایوارڈ کے تحت، ان کا بھی ہر صورت میں ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ یہ دو نکات ہیں، این ایف سی ایوارڈ اور دوسرا 18ویں ترمیم، ان دونوں پر اتفاق ہوا ہے تمام جماعتوں، اپوزیشن جماعتوں کا، کہ وہ کسی صورت حکومت کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ گزشتہ روز بھی میں نے پروگرام جو آج صبح اپلوڈ کیا تھا، اس میں گزشتہ روز جو رابطے ہوئے تھے ان کا میں نے حال حوال کر دیا تھا، لیکن آج جو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا ہے مولانا کی جانب سے اپوزیشن جماعتوں کے بہاف پر، اس میں یہ باتیں کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ مولانا نے پھر ایک اپنا ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے، اور وہ ڈیٹیل میں مفصل ویڈیو بیان ہے، بہت سارے دوستوں نے وہ سنا ہوگا، بہت ساروں نے نہیں سنا ہوگا۔ اس میں مولانا نے یہ بات کی ہے کہ ایک تو حکومت، موجودہ حکومت کسی نہ کسی ایجنڈے پر یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا چاہ رہی ہے، این ایف سی کو ترمیم کرنا چاہ رہی ہے، تبدیل کرنا چاہ رہی ہے، اور ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے کسی صورت بھی۔ دوسرا، ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مولانا نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ کبھی پاکستان میں صدارتی نظام کے نفاذ کی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، کبھی مارشل لا لگایا جاتا ہے، تو صدارتی نظام ماضی میں پاکستان میں لگ چکا ہوا تھا، اور اس کا تجربہ پاکستان نے کیا ہے۔ تو مولانا کا یہ موقف ہے کہ صدارتی نظام اور مارشل لا نے ملک کو دو لخت کیا ہے، اب اس وقت ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ صدارتی نظام ہو یا مارشل لا ہو۔ تو تمام جماعتوں نے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس ملک کا جو مقدر ہے، جو مستقبل ہے، وہ پارلیمانی اور جمہوری نظام ہی ہے۔ تو اس بات پر زور دیا کہ یہ پارلیمانی اور جمہوری نظام کا بھی دفاع کیا جائے گا۔ اور ایک اور بات کہ جب آپ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا چاہیں گے یا آئین کی بنیادی جو شقیں ہیں ان کو اگر چھیڑیں گے اور سمجھیں نیا آئین ایک بنے گا، تو اس کے لیے نئی آئین ساز پارلیمنٹ بنے گی جو آئین کو ریویو کرے، اور یہ پاسیبل ہے؟ جس طرح 73 میں ذوالفقار علی بھٹو، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا جتنے بھی اس وقت کے قائدین تھے تمام جماعتوں کے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے، انہوں نے جس طرح اتفاق کیا تھا 73 کے آئین پر، تو کیا اب اگر اس آئین کی بنیادی اگر اس کو شقوں کو اگر چھیڑا جائے گا،
اس کو اگر نئے سرے سے ایک نئی آئین ساز پارلیمنٹ قائم کر کے نیا آئین سمجھے ایک بنایا جائے گا، نئی شکل دی جائے گی، تو کیا اس کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کا ماحول ہے، یا کیا پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ سندھ کے قوم پرستوں کو بھی راضی کرے اور بلوچستان کے قوم پرستوں کو بھی راضی کرے اور کے پی کے قوم پرستوں کو بھی راضی کرے؟ کیا تمام قومیتوں، تمام صوبوں کو، تمام قومی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی یا باقی جو جماعتیں ہیں، ان کو آن بورڈ لینا اور ان کے ساتھ اتفاق رائے کرنا کیا پی ٹی آئی کے بس کی بات ہے؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ پی ٹی آئی چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر بھی اتفاق رائے آج تک نہیں پیدا کر پا رہی ہوتی۔ ایک جو آرمی ایکٹ ترمیمی بل تھا، اس پر پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں تھا، اس پر جنہوں نے اتفاق رائے کرانا تھا، جنہوں نے تمام جماعتوں کو راضی کرانا تھا، انہوں نے کرا لیا۔ تمام جماعتیں تو راضی نہیں ہوئی تھی، جے یو آئی نے اس کو ووٹ نہیں دیا تھا، بہت ساری جماعتوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، تو جن جماعتوں نے ووٹ نہیں دیا تو ظاہر اتفاق رائے نہیں ہوا، لیکن منظوری کم از کم ہو گئی تھی۔ تو وہ بھی ان کا ہی کمال تھا جنہوں نے کرانا تھا، جن کا یہ معاملہ تھا، یہ کوئی پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا کوئی کمال نہیں تھا۔ تو پی ٹی آئی نے آج تک چھوٹے سے چھوٹے معاملے پر اتفاق رائے، پی ٹی آئی میں یہ صلاحیت نہیں ہے، تو یہ نئی آئین ساز پارلیمنٹ پر یا نیا آئین جو ہے بنانے پر کیسے مطلب پاسیبلٹی ہے؟ یہ پاسیبل نہیں ہے میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے دور میں۔ تو فی الحال اپوزیشن جماعتیں تو کم از کم متحد ہو گئی ہے۔ نون لیگ سمجھ لیں کہ بھٹک گئی تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ ہو گئی تھی، اور کیوں ہو گئی تھی یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شہباز شریف کو کس نے کہا ہوگا اور کس کی وجہ سے شہباز شریف آن بورڈ ہوئے ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس پر اپوزیشن جماعتیں اب متفق ہو گئی ہیں، اور کہ آئین 18ویں ترمیم کو اگر چھیڑا گیا یا این ایف سی ایوارڈ کے قانون کو چھیڑا گیا تو تمام جماعتیں متفقہ طور پر دیوار بن کر کھڑی ہوں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔